الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی، بتوفیق الہی، ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی ہم اور آپ درس تفسیر قرآن میں حاضر ہوئے ہیں، اور غالباً آج 12ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم سبھی کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورہ البینہ کی تفسیر ہونی ہے۔ سورہ البینہ ایک روایت کے روح سے مکہ میں نازل ہوا، اور ایک روایت کے روح سے مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک رکوع، 8 آیتیں، 94 کلمے، 399 حرف ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو یہ سورت پڑھ کر کے سناؤں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑی حیرت والے انداز میں پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے کہ جا کر کے ان کو یہ سورت سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب اس محبت و عقیدت پر رونے لگے۔ اور دوسری روایت ایک اور بھی ملتی ہے سنن ترمذی میں، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ پھر آپ نے پڑھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین معتبر ہے جو حنیفہ ہے اور مسلمہ ہو، نہ کہ یہودیہ اور نصرانیہ اور مجوسیہ۔ جس نے نیکی کی وہ ہرگز اس کا کفر نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا، بہت اہم بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس، اگر آدم کی اولاد کے پاس مال کی ایک وادی ہو، اگر آدم کی اولاد کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے، وہ دوسری وادی کو تلاش کرے گا۔ اور اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادی ہو، دوسری وادی مل جائے، ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کی تلاش کرے گا، دوسری وادی مل جائے تو پھر وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور اس کا پیٹ مال کے حرص سے کبھی نہیں بھرے گا۔ پھر کہتے ہیں آگے کہ اس کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو جو توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں اس فکر سے، اس خیال سے، اس تصورات سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ابن آدم کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی کی تلاش کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ آج ہمارا کیا مزاج بن گیا ہے؟ آج ہمارے جینے اور جینے کا کیا مقصد بن گیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا مقصد ہی ہو گیا ہے مال کمانا، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے مال کمانا۔ مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد قربت الہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری زندگی کا مقصد تقوی الہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد خوشنودی الہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی ہے۔ تو ہم اپنے مقصد کو فراموش کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد چھوڑ کر کے شیطانی مقاصد کی طرف چل پڑے۔ مال کی حرص، دولت کی حرص، شہرت کی حرص، منصب کی حرص نے انسان کو بے حس بنا دیا ہے، اور اس کے اندر سے احساسات ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یاد رکھیں اس قول کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے اندر مال کی حرص غالب تو نہیں آ رہی ہے۔ اگر مال کی حرص غالب آ رہی ہے تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کے پیچھے جانا برا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مال کمایا ہے، تمام صحابہ اکرام نے بھی مال کمایا ہے، تابعین نے بھی مال کمایا ہے، بزرگوں نے بھی اپنی ضرورت کے حساب سے مال کمایا ہے،
لیکن انہوں نے مال کو مقصد نہیں بنایا، مال کو ضرورت بنایا ہے۔ ہم نے مال کو مقصد بنا لیا ہے، اسی وجہ سے ایک مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو فراموش کر دیا۔ بہرکیف تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے اس بدعملی کو ہم درست کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اب دیکھیے، اہل کتاب جو ہیں ان کے دو گروہ ہیں، مشرکین کے کتنے گروہ ہیں؟ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو سرے سے کسی پیغمبر کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر کو مانتا، نہ اس کے پاس کوئی صحیفے ہوتا، نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتا۔ اس میں سے کچھ بتوں کی پوجا کرتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، جو جس کو طاقتور سمجھتا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا۔ سورج کو دیکھتا کہ روشنی پھیلا رہا ہے تو سمجھتا کہ یہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا۔ چاند کے اندر دیکھتا کہ ٹھنڈک ہے اس کے اندر اور پوری رات کو روشن کیے ہوا ہے، تو وہ اس کو پوجا کرنا شروع کر دیتا۔ آگ کے اندر دیکھتا کہ لوگوں کو جلانے کی صلاحیت ہے، یہ لوگوں کی زندگی اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہے، تو آگ کی پرستش کرنا شروع کر دیتے۔ جس کے اندر کچھ طاقت دیکھتے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے۔ مشرک کا ایک گروہ یہ ہے، اور مشرک کا دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو مانتے، کسی نہ کسی پیغمبر کو کسی نہ کسی انداز سے مانتے، صحیفے بھی مانتے۔ اب اس میں بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ ہو گئے کہ صحیفے کو اپنے من کے مطابق من گھڑت بنا کر کے پیش کر دیا، جو احکام الہی ان کے پاس آیا اس میں ترمیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اپنے مزاج کے مطابق احکام الہی کو ڈھالنا شروع کر دیا، تو ان کا راستہ جدا ہو گیا۔ اور ایک گروہ وہ رہا کہ من نوعن، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو احکام لے کر کے آئے، من نوعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احکام لے کر کے آئے، من نوعن حضرت داؤد علیہ السلام جو احکام لے کر کے آئے، اور جو انہوں نے بتایا اسی پر عمل کیا زندگی بھر، اور آخری وصیت پر بھی عمل کیا کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ اگر تم آخری نبی کا زمانہ پالو تو میرا کلمہ چھوڑ کر کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے اوپر انجیل نازل ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خواہش رہی کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور انشاءاللہ وہ جب تشریف لائیں گے تو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبی کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو تین گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ ہو گئے جو بتوں کی پوجا کرنے لگے، آگ کی پرستش کرنے لگے، لیکن ہر گروہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آتا کہ آخری نبی اس صفت کے مالک ہوں گے، آخری نبی کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، آخری نبی کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، آخری نبی کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، تو وہ مانتے اس چیز کو، اور وہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں ہم آخری نبی کیسے ہیں۔ نبی کے ظہور سے پہلے، نبی کی بعثت سے پہلے ہر کوئی مانتا نبی کو، لیکن جب نبی تشریف لائے تو ان کے ذہن میں اختراع آ گیا۔ اب مشرکین کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے
کہ مشرکین کا جو مسئلہ ہے وہ مومن کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں میں بہت فرق ہے، اور اہل کتاب کا جو مسئلہ ہے ان کا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی خواتین سے مسلم مومن کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کی خواتین سے مسلم مومن کی شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل کتاب کی خواتین سے مسلم مومن کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق یہ مسئلہ ہے۔ تو کچھ فرق کے ساتھ قدر مشترک شرک ہے ان کا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین وہ کفر کو نہ چھوڑنے والے تھے، ان کی جو عقیدت بنی ہوئی تھی اس کو نہ چھوڑنے والے تھے، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، حتی تأتیہم البینہ۔ اب اس روشن دلیل سے کون سی دلیل مراد ہے؟ اس روشن دلیل سے مراد نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے درمیان موجود پائیں گے تو وہ شرک سے توبہ کر لیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی جانب سے رسول آئے جو ان کے پاس پاک صحیفے پڑھ کر کے تلاوت کرتے، فیہا کتب قیمہ، جس میں مضبوط اور مستحکم احکام ہوتے۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ظہور پذیر ہوا، اس سے پہلے تو سب لوگ مانتے تھے۔ اب وہ واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب جناب ابو طالب کے گھر پر جب آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ ہم ان کو بتائیں، تو ان سے آپ نے پوچھا، کفار و مشرکین سے پوچھا آپ نے کہ بتاؤ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ تو کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم بالکل تصدیق کر لیں گے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ تو جب یہ بات سن لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ تو جب تک اس بات کا اعلان نہیں ہوا تھا سب لوگ مان رہے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے۔ جیسے ہی سرکار نے اپنے پیغمبری کا اعلان فرمایا کچھ لوگ چھٹنے لگے، لیکن اسی میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کی تصدیق فرمائی، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست اول، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست اول، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو کچھ چھٹنے لگے، کچھ ایمان لائے۔ جب ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت ہوئی تو کچھ خوف خدا سے لرزنے لگے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب تفرقے میں نہیں بٹے تھے، فرقے میں نہیں بٹے تھے، مگر یہ کہ جب ان کے پاس روشن دلیل آ گئی، واضح بیان آ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کی دلیل ان کے سامنے آ گئی، تو گھمنڈ اور تکبر اور غرور میں ماننے سے انکار کر دیا، فرقے میں بٹ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں صرف اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کے دین کو اپنا کر کے اس کی عبادت میں خالص رہو، مخلص رہو، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، حق کو باطل سے جدا کر کے یا باطل کو حق سے جدا کر کے
یکسو ہو کر کے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی دین کی طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرنا ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، جو پیغمبر جو دین لے کے آئے تھے، جس پیغمبر کے پاس احکام الہی جس انداز میں بھی آیا تھا، ان امتیوں کو اس کو ماننا ضروری تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے تو تمام احکام سے بڑھ کر روشن اور واضح دلیل اللہ کی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہر حکم کو چھوڑ کر کے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر حضرت آدم تا عیسیٰ سب سے عہد لیا گیا ہے، اللہ نے سب سے عہد لیا ہے کہ مجھ سے عہد کرو کہ میرے نبی کا تم لوگ کلمہ پڑھو گے، میرے نبی کا جو زمانہ پالے گا وہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھے گا، میرے محبوب پر ایمان لاؤ، مجھ سے عہد کرو۔ اس سارے پیغمبروں سے عہد لیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سارا دین ایک طرف، لیکن جب ہی نبی کا دین کا اعلان ہو جائے، جب میرے محبوب واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائیں اور میرے محبوب اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیں، تو ہر کوئی ہر کے دامن کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کے دامن میں آ جائے۔ اس لیے کہا گیا حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، باطل کو جدا کرو حق سے اور یکسو ہو کر کے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک جنہوں نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں بدترین مخلوق کہا گیا ہے قرآن میں؟ اولئک ہم شر البریہ، ان لوگوں کے لیے کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبی کی خصوصیت کے بارے میں جو بھی ان کو بتایا جاتا یہ مان لیتے، ان کی صداقت کے بارے میں بتایا جاتا مان لیتے، امانت داری کے بارے میں بتایا جاتا مان لیتے، جس خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا اس خوبیوں کو مان لیتے۔ جب لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بشکل بشریت ظہور پذیر ہوئے تو پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان سے مشرف ہوئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اللہ کے احکام کے ساتھ عدولی نہیں کیا، اللہ کے احکام کے ساتھ حکم عدولی نہیں کیا، رسول اللہ کے احکام کے ساتھ منہ نہیں موڑا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا اس کام سے رک گئے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا زندگی بھر تک کرتے رہے، اللہ کے رسول کے دامن سے جڑے رہے، نبی کی خوشی میں نبی کے ساتھ شامل رہے، نبی کے غم میں نبی کے ساتھ شامل رہے، نبی کی مشکلات کو اپنی مشکلات کو سمجھا، اپنی مشکلات سمجھا، نبی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، نبی کے غم کو اپنے غم سمجھا۔ جو لوگ اس راستے پر چلتے رہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جزا کا اعلان فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جو لوگ نبی کے گھرانے سے وابستہ ہو گئے، جو لوگ نبی کی خوشی سے وابستہ ہو گئے، جو لوگ نبی کی ناراضگی سے وابستہ ہو گئے کہ نبی ناراض ہوں تو ان کے اندر غم لاحق ہو جائے، نبی کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ بھی ان سے ناراض ہو جائیں، نبی کسی سے خوش ہو جائیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو نبی کی خوشی کے لیے خوش ہوں، وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو نبی کے ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر اس طریقے کی فطرت ان کی بن جاتی ہے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کے بدلے کے حساب سے جنت کے باغات ہیں ان کے لیے، جن کی نیچے نہریں بہے گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور حالت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ ہمیشہ ہمیش اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ۔ اب اس میں دیکھیے، جو لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اس سے اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تو قوم کے اندر غرور و تکبر آ گیا، اسحاق کی اولاد میں کیوں نہیں ہوا، اسماعیل کی اولاد میں کیوں ہوا؟ تو اس غرور و تکبر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایمان ایکسیپٹ نہیں کیے۔ یاد رکھیں، انسان کو غرور و تکبر بہت نیچے لے جاتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دولت دیا ہے، میں نے بارہا کئی مرتبہ تقریر کے دوران کہا ہے، جو دولت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو ہمارے پاس علم ہے وہ ہمارا علم اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ جو ہماری خوبصورتی ہے، جو ہماری نسلیں ہیں، جو ہماری خاندان کی اونچائی پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم اپنی نسل پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی شہرت پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے منصب پہ فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کسی کا منصب نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے پھر بعد میں ارشاد فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر ولا فخر، یعنی مجھے کسی بھی فضیلت پر فخر نہیں، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ تو نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مومن کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو فضل و کمال، جو جود و نوال، جو سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بندوں کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں اور کبھی اس کے اوپر غرور و تکبر نہ کریں۔ غرور و تکبر صرف اللہ کی بارگاہ میں، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ یہ زیب دیتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہم کو پتہ چلا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے، صمیم قلب سے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام نے ایمان لایا، صمیم قلب سے ان کو مانا، اللہ کے احکام کو صمیم قلب سے مانا گیا، رسول اللہ کے احکام کو صمیم قلب سے مانا گیا۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پر نہیں، زبانی طور پر بول دیا لوگوں کو سمجھا دینی، بلکہ کردار سے ہم کو دکھانا ہے کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم صابر پیا کے ماننے والے ہیں، ہم کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم حضرت کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بھی بتائیے، لیکن کردار کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ گھر کر جاتی ہے، زیادہ گھر کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت گھبرائے نہیں، صبر سے آگے بڑھتا رہے اور اپنی کردار کو خوبصورت اور مزین
انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کی جو تفسیر کی گئی ہے رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس تفسیر کو کرنے میں، سننے میں، جانے انجانے لفظاً معناً حرفاً روایات بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرمائے، اور غلطی کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔